سچا واقعہ حضور نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ 3 آدمی سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کو رات پڑ گئی، تو ایک غار کے اندر وہ داخل ہوئے رات گزارنے کے لیے۔ آندھی چلی، بارش آئی، تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ غار کے دروازے پہ آ کے گر گیا، اور اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا، تم اس غار میں پھنس گئے ہو، اب یہاں سے نکل نہیں سکتے مگر یہ کہ تمہارے وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیے ہیں، ان اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اور میں جب بھی بکریاں چرا کر کے آتا تو میں دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پیش کرتا۔ ایک دن میں سرسبز درختوں کی تلاش میں بکریاں لے کے کوئی چارہ، کوئی درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ میں جب واپس پلٹا، دونوں سو چکے تھے۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں، بیدار کروں کہ اٹھو دودھ پی لے، لیکن اب سارا دن وہ بھوک سے تھے، تو اچانک آنکھ کھلے اور بھوک کی شدت سے تڑپے، تو میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکا۔ تو کہتا ہے کہ میں بچوں کو نظر انداز کیا اور ماں باپ کے جاگنے پہ دھیان رکھا، اور یوں ساری رات بیت گئی۔ میرے ماں باپ فجر کے وقت جب اٹھے، وہ دودھ ان کو پیش کیا۔ اب یہ عمل پیش کر کے کہتا ہے، اے اللہ اگر یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، تو جانتا ہے میرے دل کو، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہاں سے یہ باہر نکل سکے۔ اب دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا، اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، مرد عورت کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اس طرح میرا اس کی طرف رجحان قلب تھا، تو میں نے اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کئی بار کہا، لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک دن حالات نے اس کو مجبور کر دیا، فاقہ زدہ حالات ہو گئے، غربت آ گئی، تو اس نے مجھ سے اپنی حاجت طلب کی، تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، لیکن شرط پہ کہ تم اپنا جسم میرے سپرد کرو گی۔ اب مجبوری سے اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا وجود اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا، اور مجھے کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور اس کی حدوں کو نہ توڑ۔ میری خواہشات تو پگلی تھیں، آرزویں تو بےتاب تھیں، اور میں اس کی قیمت بھی ادا کر چکا تھا، لیکن اس کا یہ جملہ کہ اللہ سے ڈر، تو میں تیرے سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا، اور جو اس کو میں نے 120 دینار دیے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دیے۔ اللہ میرے اس مخفی عمل کو تو ہی جانتا ہے، تو اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، سوراخ تو زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ اب تیسرے نے کہا، اے اللہ میں مزدوروں سے کام لے رہا تھا اور ان کی مزدوری میں نے دے دی، ایک مزدور بتائے بغیر چلا گیا، تو میں نے کیا کیا کہ اس کے مزدوری کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، کاروبار میں برکت ہوئی، اور بہت زیادہ وہ کاروبار جو اس کی مزدوری سے شروع کیا گیا تھا پھیل گیا۔ تھوڑی سی مزدوری تھی لیکن کاروبار بہت پھیل گیا۔ اب میں اس کے اندر کچھ ایک آنا ٹگا نہیں لیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا مجھے میری مزدوری دے۔ تو میں نے کہا یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ اونٹ، یہ غلام، یہ نوکر چاکر، یہ سب کچھ ہے، یہ تیری مزدوری ہے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، وہ میں تو مزدوری کے وہ چند جو لینے آیا ہوں، اور آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو اس نے ساری صورتحال بتائی، تو اس نے وہ ساری بکریاں، وہ سارے اونٹ، ساری گائے اور سارے غلام ہانکے اور چل دیا۔ کہا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو پتھر کو ہٹا دے۔ تو حضور نے فرمایا وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کیے تو مشکلوں سے نکلنے کے راستے ملتے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آسانی کے وقت اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اوکھے ویلے اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا۔ ہم تو کسی مصیبت میں پھنسے تو چالاکیاں کرتے ہیں، کوئی چالاکی، کوئی مکر کہ اس سے نکلیں۔ تو مصیبت میں پھنسیں تو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیں اور اچھے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں۔ تو زندگی میں ایسا ذخیرہ اعمال کا جمع کرو
کہ جب مشکل بنے تو ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے۔ کہا ان کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے۔ تو والدین کی خدمت کی ملازمت ضروری ہے، اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی اگر انسان والدین کو راضی رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور ان کی ناراضگی اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس لیے ان کو راضی رکھنے کا حکم دیا گیا اور تاکید فرمائی گئی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت چھوڑ کر شرف صحابیت سے ممتاز ہونے کے لیے نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود حضور کا پیار ملاحظہ ہو کہ آپ اپنی قبا کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ کسی نے کہا حضور وہ اتنا ہی آپ سے پیار کرنے والا ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں، تو وہ آپ کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ کوئی کہاں سے آ گیا، کوئی کہاں سے آ گیا، اور وہ یمن سے نہیں آ رہا، یمن تو اتنا دور بھی نہیں۔ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، اور پھر بلکہ صحابہ کو فرمایا اویس بن عامر کو ملنا، اس کی نشانیاں بیان کی، اور فرمایا جب اس سے ملاقات کرو تو میری امت کی بخشش کی دعا کا کہنا۔ یعنی دوسروں کے لیے اس بات کو عملی طور پہ سامنے رکھا کہ جو ماں کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضور کا سلام بھی پیش کیا، تو ویسے کرنی تڑپ اٹھے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے لب کھلے تھے اور کیسے اویس کا لفظ لبوں پہ آیا تھا۔ تو کہا اتنا جو تجھے پیار ہے تو پھر حضور کو ملنے کیوں نہیں آیا، حضور کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کہا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو شام سویرے وہاں رہتے تھے۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے جو ابرو تھے یہ جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ حیرت میں ڈوب گئے۔ فرمایا مجھے پوچھو جو زیارت کے لیے نہیں گیا، کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ تو جو ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے ثابت یہ ہو رہا ہے وہ حضوری رسول میں رہتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ماں باپ کا پیار سکھایا ہے، فطرت ہے، اس کی نفی نہیں کی۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، گھر میں آنگن میں پھولوں کی طرح بچے کھیل رہے ہوں، اور شام جب بندہ گھر پلٹتا ہے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر اس کی طبیعت میں خوشی کا آنا فطری بات ہے۔ اولاد سے پیار یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے سینے میں رکھ دیا، ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کے امٹتے ہوئے وہ جذبات رکھے کہ دنیا پر اس قدر محبت اور پیار جتنا ماں کو اولاد کے ساتھ ہے اتنا کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ فطرت ہے، اور اسلام فطرت کے خلاف جنگ نہیں کرتا، تو نفی نہیں کی گئی اس کی، بلکہ آقا کریم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ چوما۔ ایک عربی کھڑا تھا، اس نے اس منظر کو دیکھا تو عرض کی حضور اپنی اولاد کا اس طرح آپ منہ بھی چوم لیتے ہیں؟ تو آقا کریم نے جواباً ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہو تو میں کیا کروں۔ تو والدین کا اولاد کے ساتھ پیار یہ فطری ہے، اور اسلام نے اس کی نفی نہیں کی، بلکہ اولاد کی تربیت میں مشغول ہو جانا نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ مصلی بچھا کے نوافل پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ اولاد کو آداب دین سکھائے جائیں، ان کو بتایا جائے بیٹا نماز اس طرح پڑھنی ہے، کوئی آئے تو سلام یوں کرنا ہے، مہمان کے ساتھ یوں حسن سلوک کرنا ہے، یہ چیزیں ان کو پڑھانے کے لیے بیٹھ جانا یہ نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے تربیت اولاد۔ تو شریعت نے والدین کے لیے اولاد کی محبت کی نفی نہیں کی۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی اور بہنیں۔ تو بھائی بہنوں کا جو تعلق ہے وہ بھی ایک فطری ہے، ایک چار دیواری اور ایک چھت تلے انہوں نے پرورش پائی ہوتی ہے، ایک ماں کی گود میں کھیلے ہوتے ہیں، ایک باپ کی شفقتیں ان کو میسر رہی ہوتی ہیں، ایک چولہے پہ بیٹھ کے چپاتیاں کھاتے رہے اور آپس میں محبت کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ تو جو ان کا پیار ہے وہ مثالی ہونا چاہیے۔ اگر آلائشیں پیدا نہ ہو تو اس سے بڑا اور رشتہ دوستی کا اور محبت کا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو بدقسمتی ہے ہمارے دور میں کہ یہ جو شریکہ برادری پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ یہ شریک کا حالانکہ مفہوم یہ نہیں تھا جو ہم نے بنا لیے، شریک شرکت سے نکلا ہے،
اور شریک کا معنی ہے جو وراثت میں شریک ہے، جو دکھوں، غموں اور پریشانیوں میں شریک ہے، جو ہر معاملہ زندگی میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، شرکت کرنے والے ہیں، ان کو شریک کہتے ہیں۔ لیکن اب ہم نے شرکت کا مفہوم یہ بنا لیا ہے جو دوسرے پہ طاق رکھیں، دوسرے پہ نظر رکھیں اور اس کی دولت سے، اس کی عزت سے، شہرت سے جلیں، اس کو شریک کہتے ہیں۔ ہم سکی بیٹی کی شادی رچائیں تو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اگر کھانا کم پڑ گیا، مہمان زیادہ آ گئے، بارات بے تحاشا آ گئی، تو اگر کھانا کم پڑ گیا تو شریکوں کی نظر پڑ گئی، تو یہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے اور اس بات کا تمسخر اڑائیں گے، تذلیل کریں گے۔ بندہ اپنے دوستوں سے نہیں ڈر رہا ہوتا، ان قریبی رشتہ داروں سے ڈر رہا ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے تو پردہ ڈالنا تھا، یہ خود بھوکے رہ لیتے لیکن عزت کی پاسبانی کرتے، لیکن یہی تنقید میں ہے اور بندہ ان سے ڈرتا ہے۔ تو جو شریکہ برادری کا ہم نے مفہوم بنا لیا ہے، یہ ہمارا خود ساختہ ہے اور یہ دور نبوی سے دوری کے سبب سے ہے، ورنہ جس قدر پیار والے یہ رشتے ہیں، جس قدر الفت اور جس قدر قربت کے یہ رشتے ہیں، دکھوں، دردوں، غموں میں یہ شریک ہیں اور یہ معاملات کے اندر قریب ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک پیار ہے اور یہ پیار فطری ہے، اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کی نفی نہیں کی۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ ہم دونوں بھائی اور اکٹھے ہیں، یہ کمائی نہیں کرتا اور کمائی میں کرتا ہوں۔ تو اس نے اس انداز کے ساتھ اپنے بھائی کی سستی پر اور اپنے کمانے پر اپنے بھائی کی شکایت کی۔ اب آقا کریم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تجھے اس کے صدقے سے رزق مل رہا ہو۔ تو اب دیکھیے یہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے والی باتیں ہیں، اور انسان جب اس انداز سے سوچنے لگ جائے تو یقیناً اس کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے سوچنے کے زاویے ہی اور ہو گئے ہیں۔ بڑا بھائی ساری زندگی چھوٹے بھائیوں کو پالتا ہے، ان کو کاروبار سیٹ کر کے دیتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے، اور جب وہ خود کمانے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے، لو اس کے تو اتنے بچے ہیں اور سارے ہمارے اخراجات اکٹھے ہیں اور ہم کماتے ہیں برابر کا، اور اس کے افراد خانہ زیادہ ہیں، لہذا اخراجات اس کے زیادہ ہیں، ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ الگ لوگ ہوتے آئے ہیں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا اور نہ شریعت نے اس کی نفی کی ہے، لیکن ایسی چھوٹی سوچیں یہ کم از کم ایک مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ تو بھائیوں کا پیار مثالی ہونا چاہیے، شریعت نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں۔ بیوی پاؤں کا جوتا ہوتی ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہہ کے حضور پکارتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کثرت سے تذکرہ کرتے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہہ دیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے سرخ ہو چکے تھے۔ تو فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا تو اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا تذکرہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا اس کے بعد پھر کبھی بھی میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب آخری وقت حضور سے چادر مانگی تو آقا کریم نے پوچھا کہ خدیجہ بتاؤ تو صحیح چادر کیا کرنی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور میرا وقت آخر ہے اور میری آرزو ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب بیوی سے بڑھ کر خامد کو کون جاننے والا ہوتا ہے؟ اب بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے سرتاج کی، میرے خامد کی اگر چادر مجھ کو مل جائے تو میری نجات کے لیے یہ چادر ہی کافی ہے۔ یہ حضور کی عظمت پر کتنی بڑی دلیل ہے۔ اب حضور علیہ السلام جواباً کیا فرمایا؟ آقا کریم نے فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ حقوق نسواں کی بات کرنے والے کائنات کے اندر کوئی ایسی مثال تو لائیں کہ آقا کریم نے بیوی کو جس عزت کی مسند پہ بٹھایا اور کہا لو اردت جلدی لا آتیتک، تو یہ حضور کا ہی کمال ہے۔ تو اسلام نے بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا، بلکہ نکاح سے قبل ترغیب دی، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو تم کو بھا جائے اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ یعنی ترغیب نکاح میں بھی اس بات کو مد نظر رکھا گیا تاکہ تمہاری محبت کا رشتہ مستحکم رہے۔ تو یہ شریعت نے ترغیب دی، محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا، نفی نہیں کی۔ تو یہ کہ پیار ہے، تو اس پیار کو فطری طور پہ جو
قلبی تعلق ہوتا ہے، اسلام نے اس کو تقویت دی ہے، نفی نہیں دی، گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ فرمایا اگر بیوی کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے تو کوئی ایسی عادت بھی تو ہوگی جو اچھی ہوگی، تم اس ناگوار کو نہ دیکھو، اس اچھی عادت کو دیکھو۔ تو جب انسان اس طرح سوچنے لگ جائے گا تو پھر گھر ٹوٹنے نہیں پائیں گے بلکہ گھر جڑے رہیں گے۔ تو اسلام نے ان کی محبت کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے تاکہ ان کا آپس میں پیار رہے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے قبیلے، خاندان، جو برادریاں ہیں، برادریوں کی اسلام نے نفی نہیں کی، بلکہ یہ تعارف اور پہچان کے لیے مختلف برادریاں ہیں، لیکن تفاخر کے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ جو چودھری کمی کا تصور ہے، اسلام نے اس کی بنیادی طور پہ نفی کی ہے۔ کسی غریب، امیر، گورے، کالے اور دولت کی بنیاد پر جو ہے وہ تقسیم ہم نہیں کر سکتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ برادریاں تفاخر کا باعث نہیں ہیں بلکہ یہ پہچان کے لیے، عرفان کے لیے۔ شریعت نے مساوات کا درس دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور نبوت کا نور گھر گھر پہنچا تو حضرت اسود، اللہ اکبر، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ اسود کہتے عربی میں کالے کو، سخت کالے رنگ کے تھے، اور کوئی شخص ان کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک غلام دوسرے کالے رنگ کے، انتہائی جو ہے وہ رنگت میں سیاہی، عرب میں سب سے کالے رنگ کے یہ شخص تھے۔ عرض کی حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا وہی تمہیں ملے گا، جو حقوق و فرائض ان کے ہوں گے وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے، اور اگر جس صف میں وہ کھڑے ہوں گے اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر اتفاق سے تو پہلے آ جائے اور بعد میں آئے تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا، وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس کہ تجھے اگلی صف سے اٹھا کر پچھلی صف میں کر دیں کہ تو کالا ہے، تو غلام ہے، تیری رنگت میں سفیدی نہیں ہے، تو سرخ رنگ کا مالک نہیں ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا مساوات کا درس ہے۔ تو برادریاں، قبیلے، ان سے انسان کا تعلق ہے لیکن تفاخر کے طور پہ نہیں بلکہ پہچان کے لیے ہیں۔ تو ان سے جو انسان کی رغبت ہے، اپنی برادری سے جو انسان کی اپنائیت ہے، اسلام نے اس کی نفی نہیں کی، یہ ایک فطری بات ہے، انسان رجحان رکھتا ہے۔ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہاری کمائی کے مال، شریعت نے اس کی بھی نفی نہیں کی کہ تم مال نہ کماؤ۔ یہ بعض شخصیات یا تنظیمات یا مختلف فکر و فلسفہ دینے والے اس بات کی بڑے زور سے نفی کرتے ہیں کہ مال نہیں ہونا چاہیے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی اس انداز سے نفی نہیں ہے۔ کسی ملک کی یا فرد کی یا قوم کی اگر معیشت ہی نہیں ہے تو وہ قوم کس طرح ترقی کی راہیں حاصل کر سکتی ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا سپر پاور بننے جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ صرف اس کی معیشت کو استحکام ہے۔ جب کسی قوم کی معیشت درست ہوگی اور مستحکم ہوگی تو وہ قوم آگے بڑھ جائے گی، اور اس دور کا سب سے بڑا بمپ معیشت ہے۔ اگر کسی قوم کی معیشت نہیں ہے، چاہے اس کے پاس ٹیلنٹ جتنا مرضی موجود ہے، جتنے مرضی اس کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں، اس قوم کو کبھی بھی رہنما نہیں مانا جاتا۔ تو معاش ہر دور کے اندر عزتوں کا سبب رہا ہے۔ معاش کی وجہ سے کسی کو معزز جاننا، اس کی نفی کی گئی ہے، لیکن ہر دور میں تقریباً رہا یہی ہے کہ جس کے پاس دولت کی کثرت ہوتی ہے اس کی رائے کو معتبر سمجھا جاتا ہے اور وہی قیادت کا اہل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے معاش پہ قبضہ ہونا اور معیشت کا مستحکم ہونا یہ ضروری ہے۔ اسلام نے اس کی نفی نہیں کی ہے۔ دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ شاید میں نے کسی درس میں عرض بھی کیا تھا کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی حالت سخت کمزور تھی، جس طرح چوزا کمزور ہوتا ہے اس طرح وہ کمزور تھے۔ حضور نے اس صحابی کو دیکھ کر فرمایا کہ تیری یہ حالت کیا ہوئی؟ تو اس نے عرض کی حضور میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ جو دکھ، تکلیفیں، اذیتیں، عذاب آخرت میں میرے مقدر کے ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں تاکہ میں دنیا سے فارغ ہو کے آخرت میں صاف ہو کے جاؤں۔ بظاہر بڑی خوبصورت دعا تھی، لیکن حضور نے اس کو اس دعا پر داد نہیں دی۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ جو دکھ آنے ہیں آخرت میں نہ آئیں اس کے حصے کے دنیا پہ آ جائیں؟ فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے۔
تو بندہ مومن دو جہانوں کی بہتریاں مانگتا ہے، یہ نہیں یہاں دب کے ہی رہیں، امریکہ کے تھلے لگ کے رہیں یہی ہمارا مقدور ہے، یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا مزاج کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ یہ دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے۔ غلبہ اسلام یہ ہمارا خواب ہے، اور اس کی تعبیر کے لیے ہم نے حالات کے مطابق ہر ذریعے کو جو شریعت کے کسی ضابطے سے نہ ٹکراتا ہو اسے اختیار کرنا ہوگا۔ لہٰذا اگر مال کی نفی کی جائے تو زکوٰۃ کہاں ہوگی؟ اگر مال کی نفی کر دی جائے تو حج پر جو استطاعت کی شرط ہے وہ پھر کس کھاتے میں جائے گی؟ اس لیے یہ ذہن دینا قوم کو، یہ سوچ دینی کہ جو ہے وہ مومن کا کیا تعلق مال سے، تجارت سے، کاروبار سے، یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ اور بطور حوالہ میں آپ کے سامنے برطانیہ کی نو آبادیاتی وزارت کا جاسوس مسٹر ہیمفر، جس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، اس کی یادداشتیں اب مرتب ہو کے چھپ کے آ گئی ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو اس جاسوس نے اس پر محنت کی اور اس کے لیے اس نے بڑا ورک کیا، اور اس حکومت کو توڑنے کے لیے اقبال بھی چیخا تھا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو وہ جو مسٹر ہیمفر تھا جس نے کام کیا برطانوی نوآبادیاتی وزارت کے جاسوس کے طور پہ یہاں عرب میں، تو اس نے بیان کیا اپنی یادداشتوں کے اندر کہ مجھے 15-16 پوائنٹس پہ کام کرنے کا کہا گیا اور اس پہ میں نے کام کیا۔ ان میں سے 2 چیزیں یہ تھیں کہ مسلمانوں کو یہ ذہن دینا کہ تمہارا کاروبار اور تجارت سے تعلق نہیں ہے، تم اللہ والے لوگ ہو، تسبیح پکڑو اور کسی حجرے میں بیٹھ جاؤ، یہ چیز راسخ کرنی تاکہ قوم کا زیادہ حصہ اس سمت آ جائے اور قوم مفلوج ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ذہن دینا کہ تمہارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور سیاست کو دین سے الگ کر کے پیش کیا جائے تاکہ جو علماء اور مشائخ کا طبقہ ہے، جو قائدین ہیں، اور وہ اس سے دستبردار ہو جائیں اور قوم سیاست سے الگ تھلگ ہو جائے، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں سیاست رہے کہ جو مذہبی حمیت اور غیرت نہیں رکھتی، تو نتیجتاً ان سے حکومت چھیننا اور ان کے اوپر جو یلغار ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے اوپر آسان ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے ان 16-17 کاموں میں سے 2 کام یہ سونپے گئے تھے، اور اس نے پوری شدت اور پوری محنت کے ساتھ اس پہ کام کیا کہ مسلمانوں کو ذہن دیا جائے کہ تمہارا تجارت سے کیا غرض، کاروبار